میری بچی وہ چیختی فرش پر ہاتھ مار رہی تھی۔ ہائے میرا بچہ، اللہ ابھی تو اس نے دنیا بھی نہ دیکھی ہے، اللہ ایسا ظلم نہ کرے۔ میری نور اسے بیٹے کی کتنی چاہ تھی۔ ان کی دعائیاں سسکیاں ماحول میں وحشت پیدا کر رہی تھی، ان کی آہیں سسکیاں عروج پر تھی۔ مریم بیگم بھی غمزدہ سے ان کے دکھ میں شریک تھی، حسن چودھری کی بھی آنکھیں اشک بار تھیں۔ بھابی جب میری بچی پوچھے گی اس کا بچہ دکھائیں تو میں کیا کہوں گی؟ میری بچی سہ نہیں پائے گی اس تکلیف کو۔ آبان بالکل ٹوٹ چکا تھا خود میں۔ بڑی مشکل سے ہمت لاتے اس نے وہ سفید کپڑا اس ننھے وجود سے ہٹایا تھا، اور آنکھوں کے سامنے سفید روئی سا چہرہ دیکھ کر نم آنکھوں سے اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ بچے کی بند آنکھوں کو دیکھتا وہ رو دیا تھا۔ اس وقت اسے اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے پھسلتی محسوس ہوئی تھی۔ اتنی تکلیف انسان کتنا بے بس ہوتا ہے اولاد کے معاملے میں۔ اس وقت اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اپنی سانسیں وہ اپنے بچے کو دے دے، لیکن کسی طرح اسے بچا لے، لیکن انسان خدا کے فیصلوں کے آگے مجبور تھا۔ آمنہ بیگم نے تڑپ کر اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے تھے۔ آبان نے نم آنکھوں سے ایک نظر اس ننھے فرشتے پر ڈالی اور ان کی گود میں دے دیا۔ مریم بیگم اور آمنہ بیگم اس ننھے سے فرشتے کو دیکھتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ بس کرو، لاؤ مجھے تو اس کی تدفین کا انتظام بھی کرنا ہے۔ حسن چودھری نے بچے کو ان سے لیتے کہا تھا۔ نہیں، ابھی میری بچی نے نہیں دیکھا اپنا بیٹا، آمنہ بیگم روتے ہوئے چیخی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا ہے، زیادہ وقت اس کو ایسے نہیں رکھ سکتے، حسن چودھری غمزدہ سے کہتے آبان کو اشارہ کرتے باہر نکل گئے تھے۔ پیچھے آمنہ بیگم کی سسکیاں تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اپنے ہاتھوں سے اپنی جان کے ٹکڑے پر مٹی ڈالتے آبان کے ہاتھ کانپے تھے۔ وہ کتنا ہی وقت وہاں بیٹھا روتا رہا، دل کو سکون نہیں مل رہا تھا۔ اس کی حالت اس وقت بہت بدتر تھی۔ پتر، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ حسن چودھری نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی تھی، لیکن اب اسے کہاں صبر آنا تھا۔ لہو ٹپکاتی آنکھوں سے وہ نڈھال سا بیٹھا تھا۔ ایک بیٹے کو اس نے ابھی تک دیکھا نہیں، اور جس کو دیکھا وہ اتنی جلدی چلا گیا۔ سچ کہتے ہیں لوگ، محبت کرنے والے اگر آپ کے گرد موجود ہوں تو آپ لوگ ایک بار پھر سے جی اٹھتے ہیں۔ کبھی کبھی جینے کے لیے ہمدردی کے دو بولوں کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ کبھی کبھی جینے کے لیے ہمدردی کے دو بول کی ضرورت ہوتی ہے۔ آزمائش سچ میں بہت کٹھن ہوتی ہے، لیکن اب آپ کے قریب لوگ جو آپ سے محبت کرتے ہیں وہ آپ میں ان کو برداشت کرنے کی ہمت پیدا کرتے ہیں، آپ کو جینے کا مقصد فراہم کرتے ہیں۔ اگر آپ ساری زندگی ایک ہی چیز کے پیچھے روتے رہیں گے تو اپنے ارد گرد پھیلی روشنیوں کو کبھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ اس لیے خوش رہیں، اللہ پاک کی نعمتوں کا، اتنے پیارے رشتوں کا شکر ادا کریں۔ وہ اس وقت پارک میں بیٹھی اس کی جانب دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں میں چھپی محبت کی تحریر اس سے اوجھل نہ رہ سکی تھی۔ بہت خاص تھا وہ شخص، اور کسی بہت خاص کو ہی ڈیزرو کرتا تھا، اس کے لیے نہیں بنی تھی۔ وہ تو محبت میں ہاری ہوئی لڑکی تھی، وہ کیسے اس کی زندگی میں رنگ بھرتی، جس کی خود کی زندگی اس وقت سیاہ ہو چکی تھی۔ زارون مصطفیٰ کو ہوا میں اچھال رہا تھا، ماحول میں اس کے کہکے گونج رہے تھے، جن کو دیکھتے مزنہ کے چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ زارون، میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ اس کی بات سے زارون کے ہاتھ تھمے تھے۔ میں مصطفیٰ کو اس کے بابا سے ملوانا چاہتی ہوں۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا، غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے، میں اس سے یہ حق نہیں چھین سکتی۔ وہ نیچے سر کیے پلکیں چپکتے اپنے آنسو روکنے کی سعی میں تھی۔ زارون کو اس کے لہجے کی نمی سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ رو رہی ہے۔ خود پر ضبط کیے وہ لہجے کو نارمل کرتا گویا ہوا، بہت اچھا فیصلہ ہے آپ کا، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ کربزدہ سا وہ بس اتنا بول پایا تھا، میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ جائیں گے نا؟ اس نے آنکھوں میں امید لیے اس کی جانب دیکھا تھا۔ آپ حکم کریں بس۔ بندہ ناچیز حاضر ہے، سینے پر ہاتھ رکھتا وہ جھکتا بولا تھا۔ مزنہ نے نم آنکھوں سے مسکراتے اس کی جانب دیکھا تھا، اس کی آنکھوں میں چھپا کر وہ چاہ کر بھی اسے چھپا نہ پا رہا تھا، مسکراہٹ ساتھ نہ دے رہی تھی۔ کبھی یوں بھی آ میرے روبرو، تجھے پاس پا کر میں رو پڑوں، کبھی یوں بھی آ میرے روبرو، تجھے پاس پا کر میں رو پڑوں، مجھے منزل عشق پر ہو یقین، تجھے دھڑکنوں میں سنا کروں، کبھی سجا لوں تجھ کو آنکھوں میں، کبھی تسبیحوں میں پڑھا کروں، کبھی چوم لوں تیرے ہاتھ کو، کبھی تیرے دل میں بسا کروں، کبھی چوم لوں تیرے ہاتھ کو، کبھی تیرے دل میں بسا کروں۔ رات میں وہ اپنا سامان پیک کر رہی تھی جب ثنایا بیگم ڈور نوک کرتی روم میں داخل ہوئی تھی۔ یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ تم واپس جا رہی ہو؟ انہوں نے اس پاٹ تاثرات سے اس کی جانب دیکھتے استفسار کیا تھا۔ جی، مزنہ نے کہتے مصطفیٰ کا ضروری سامان بیگ میں رکھا۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کیوں؟ اچانک ایسا کیا ہو گیا جو تم جاننا چاہتی ہو؟ موم، میں جلد واپس آ جاؤں گی، بس کچھ کام ہے وہاں جنہیں مکمل کرنا ہے، اور میں مصطفیٰ کو آبان سے ملوانا چاہتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کل کو میرا بیٹا مجھ سے پوچھے
کہ اس کا باپ کہاں ہے اور اسے کیوں نہیں ملوایا، اس سے آخر کیوں جانا ہے تم نے وہاں، کیا تم بھول گئی ان لوگوں کی دھمکیاں؟ اگر انہوں نے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی پھر؟ ثنایا بیگم جذباتی ہوتی بولی تھی۔ موم آپ یہاں بیٹھے، مزنہ نے ان کا ہاتھ تھامے انہیں بٹھایا۔ وہ لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی، زارون میرے ساتھ ہوں گے اور میں جلد واپس آ جاؤں گی۔ پلیز آپ پریشان نہ ہو مزنہ، ایک بات سچ سچ بتاؤ بیٹا، کیا تمہیں زارون کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت نہیں دکھائی دی؟ پہلے بھی ہم نے اس کے ساتھ بہت برا کیا، اس کے جذبات کو نظر انداز کر کے تمہاری بات مانی، 6 سال گزر گئے ہیں، لیکن وہ اب بھی بالکل تنہا ہے، وہ تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے میری بیٹی، اسے کھونا مت۔ ماں ہم بھابھی نے اسے بہت کہا شادی کے لیے، لیکن وہ نہیں مانا، اس کا کہنا تھا کہ محبت صرف ایک بار ہوتی ہے۔ ہو گئی اب ہو گئی، بے شک وہ نہ ملے، لیکن وہ شادی کر کے کسی کے ساتھ دھوکہ دہی نہیں کر سکتا۔ دنیا میں بہت کم لوگ سچی محبت کرتے ہیں اور سچی چاہت والے ملتے ہیں، ورنہ تو سب کسی نہ کسی پل آپ کو توڑ دیتے ہیں، جیسے آبان نے کیا۔ لیکن جو آپ کا انتظار کرتے ہیں انہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹانا چاہیے، ورنہ وقت گزرنے پر ہم خود خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں، اور تب رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں لوٹتا۔ باقی تمہارا فیصلہ ہے کہ تمہیں آبان کو معاف کرنا ہے کہ نہیں، لیکن سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا تاکہ کل کو تمہیں پیچھے دیکھتے ہوئے کوئی پچھتاوا نہ ہو۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتی وہ چلی گئی تھی، لیکن پیچھے مزنہ پر بہت سے در کھول کر گئی تھی۔ سیاہ رات، اداس دل، الجھی ہوئی زندگی اور تھکے ہوئے ہم۔ وہ شکستہ حال سا ہسپتال میں داخل ہوا تھا، شکن زدہ لباس اور بکھری حالت سے وہ ICU کے باہر کھڑا تھا۔ انتظار طویل سے طویل تر ہوتا جا رہا تھا۔ حمنہ بیگم بارہا نرس سے نور کا پوچھ چکی تھی، لیکن وہ کوئی جواب دیے بغیر ہی واپس چلی جاتی۔ آپریشن تھیٹر کی لائٹ آف ہوتے دیکھ سب جلدی سے روم کے قریب ہو رہے تھے۔ ڈاکٹر کو باہر آتا دیکھ حمنہ بیگم نے روتے ہوئے بے چینی سے استفسار کیا، کیسی ہے میری بیٹی؟ اللہ کا واسطہ کچھ غلط مت کہیے گا۔ قریب کھڑے آبان نے بھی لیڈی ڈاکٹر کی جانب دیکھا۔ کیسی طبیعت ہے میری وائف کی؟ ڈاکٹر دیکھیے، ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے تھے کہ وہ جس حالت میں یہاں آئی تھی بچے کو بچانا بہت مشکل تھا۔ زیادہ اونچائی سے گرنے کے باعث ان کا اسپائنل کارڈ بری طرح سے ڈیمیج ہوا ہے۔ آپ کی مسز کا نچلا جسم بے جان ہو چکا ہے۔ ہم نے آپریشن کے ذریعے بہت کوشش کی، لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان کا نچلا جسم بالکل بھی حرکت محسوس نہیں کر رہا۔ 70% چانسز ہے کہ میڈیسن اور ایکسرسائز سے وہ دوبارہ چلنے کے قابل ہو جائیں، لیکن اگر اگلے 24 گھنٹوں میں انہیں ہوش نہ آیا تو وہ کوما میں چلی جائیں گی۔ چودھری خاندان کے لوگوں پر اس وقت قیامت ٹوٹی تھی۔ مریم بیگم لڑکھڑاتی دل تھام کر قریب پڑی کرسی پر بیٹھی تھی۔ ہائے میری معصوم بچی، میری بچی محتاج ہو کر رہ جائے گی۔ حمنہ بیگم منہ پر ہاتھ رکھتی چیختی وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی تھی۔ یا اللہ میری بچی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میری بیٹی بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ نورالعین وہ بھاگتے ہوئے روم کے ڈور کو پیٹنے لگی تھی۔ نورالعین میری بچی، دروازہ کھولو، مجھے اندر جانے دو، میری بچی ہے وہاں۔ نرس جو انہیں اندر داخل ہونے سے روک رہی تھی وہ اسے جھٹکتے چیختی وہیں بیٹھتی اپنے سینے اور منہ پر ہاتھ مارنے لگی تھی۔ آبان یہاں آؤ جلدی، لیکن وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا تھا۔ وہیں کھڑے وہ نظریں جھکائے کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہا تھا۔ انہیں خود کو نقصان پہنچاتے دیکھ مریم بیگم روتی ان کے قریب گئی تھی۔ ان کے ہاتھ تھامنے کی کوشش کرتے وہ خود بے حال ہو گئی تھی، لیکن وہ مسلسل خود کو اذیت دے رہی تھی۔ اس وقت وہ کہیں سے بھی وہ حمنہ بیگم نہیں لگ رہی تھی جن کا غرور اور تنتنا کم نہیں ہوتا تھا، جس نے اپنی بیٹی کی زندگی کے لیے ایک معصوم لڑکی کا گھر برباد کر دیا تھا۔ آبان کو دور کھڑے دیکھ مریم بیگم نے چیخ کر ڈاکٹر کو آواز دی تھی۔ کچھ ہی دیر میں انہیں ایمرجنسی روم میں لے جایا گیا۔ مریم بیگم انہیں روم میں چھوڑتی تیزی سے آبان کی جانب آئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے آبان؟ تمہیں ہوش ہے؟ اندر تمہاری بیوی موت کے منہ میں ہے اور یہاں تمہاری چاچی کی حالت اتنی خراب ہے اور تم کھڑے دیکھ رہے ہو۔ وہ آبان کا ہاتھ کھینچتی اس کا رخ اپنی جانب کرتی برہم ہوئی تھی۔ اماں سائیں، یہ تو ہونا ہی تھا، کیا بکواس کر رہے ہو آبان؟ ہوش میں تو ہو؟ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں میں، مکافات عمل ہے یہ، وہ کرایا تھا انہوں نے، جو کیا یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ پھر وہ انہیں سب بتاتا چلا گیا تھا۔ مریم بیگم دل پر ہاتھ رکھتی رونے لگی تھی۔ او میرے خدایا، اتنا بڑا دھوکہ اور ہم جان بھی نہ پائے۔ حسن چودھری بھی اماں کی وجہ سے حویلی واپس جا چکے تھے۔ ہاسپٹل حویلی سے کافی دور تھا، اس وجہ سے اماں بھی کو یہاں نہ لائے تھے۔
ہم نے اس اندھے اعتماد کے باعث مرزا کے ساتھ کیا کچھ نہ کیا۔ وہ روتی سی سکنے لگی تھی، ان کی سماعتوں پر تو جیسے آبان نے بم گرایا تھا۔ ہم نے کیا کچھ نہ کیا اس کے ساتھ کہ اسی کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے ہمیں۔ اس بچی کی آہیں لگی ہیں ہمارے گھر کو۔ ان کو اپنا آپ زمین میں دھنستا محسوس ہوا تھا۔ وہ ساکت سی وہاں بیٹھ گئی تھی، مزید کچھ کہنے کی ان میں ہمت نہیں تھی۔ ان کا غرور انا سب اس وقت خاک ہو گئی تھی۔ اماں صاحب، یہ سزا تو بہت چھوٹی ہے ان کے لیے جو انہوں نے مرزا کے ساتھ کیا ہے، اور اس سب میں برابر کا شریک ہوں۔ سوچ سوچ کے میرا دم گھٹ رہا ہے، شدت سے کہتے اس کی آنکھوں سے آنسو گرے تھے۔ مرزا زارون کے ساتھ آج واپس آئی ہی تھی کہ یہاں آ کر اسے مبین ملک کی خراب طبیعت کا معلوم ہوا تھا، اس لیے وہ لوگ آتے ہی ان کی طبیعت معلوم کرنے ہسپتال چلے گئے۔ ہسپتال جاتے ہی وہ زینب اور تابش سے ملی تھی اور انہیں حوصلہ دیا تھا۔ زینب نے تو رو رو کر حال بگاڑ لیا تھا، جبکہ تابش خود پر ضبط کیے ہوا تھا۔ اچانک مبین ملک کو دل میں تکلیف ہوئی تھی اور وہ بڑھتی چلی گئی۔ ڈاکٹر نے انہیں ہمت دلائی تھی کہ مائنر سا اٹیک تھا۔ اب ان کی طبیعت کافی بہتر تھی، لیکن ابھی ہوش نہ آیا تھا۔ مرزا زینب کو اپنے ساتھ کر لے آئی تھی، تابش نے اسے زبردستی ان کے ساتھ بھیج دیا۔ ان کی فکر میں ہی وہ لوگ گھر واپس آ گئے تھے۔ زارون تابش کے ساتھ رک گیا تھا، جبکہ مرزا زینب اور مصطفیٰ کے ساتھ گھر واپس آ چکی تھی۔ حمنہ بیگم کو جب سے ہوش آیا تھا وہ اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہی تھی اور ایک ہی بات بار بار دہرائے جا رہی تھی۔ مریم بیگم نے ایک نظر ان پر ڈالی اور باہر آ گئی۔ آبان، مجھے اس کی حالت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، ڈاکٹر سے پوچھو بیٹا کیا ہوا ہے اسے۔ نورالعین، میری نورالعین، وہ روتی چیخ رہی تھی، لیکن ان کی چیخ و پکار سننے والا کوئی نہ تھا۔ خود کے بال نوچتے وہ ہذیانی ہونے لگی تھی۔ آہل، تم کیوں یہاں آئے ہو؟ جاؤ جاؤ، میرے پاس نہیں آنا۔ نرس انہیں ہوش میں آتا دیکھ کر ان کی جانب بڑھی تھی، لیکن وہ ہذیانی انداز میں چیخ چلا رہی تھی، یہاں میری نور ہے، میری بچی ہے۔ نورالعین، چھپ جاؤ بیٹا، ماں کے پاس آ جاؤ۔ جاؤ جاؤ، میں نے نہیں آنا تمہارے ساتھ، نہیں، میں نے نہیں مارا تمہیں، جاؤ۔ وہ بیڈ پر بیٹھی منہ پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولے جا رہی تھی اور باہر کھڑے آبان پر تو جیسے ہاسپٹل کی چھت تان گری تھی۔ مریم بیگم کے کہنے پر وہ ان کے روم کے قریب آیا تھا، لیکن چیخوں کی آوازیں سنتے اور ان کی آخری بات سے آبان کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ وہ انہی قدموں سے واپس مریم بیگم کے پاس کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسے مزید اپنے قدموں پر کھڑے رہنا دوبھر ہو رہا تھا۔ کیا کچھ نہ تھا اس وقت اس کی آنکھوں میں، دکھ، تکلیف، بے یقینی، بیک وقت کتنے ہی احساسات تھے۔ وہ کیسے اپنی ماں کو ایک بار پھر وہی دکھ دے سکتا تھا، حقیقت بتا کر جو زخم بھر چکے تھے، حقیقت آشکار ہونے پر وہ پھر سے ہرے ہو جانے تھے۔ کیسے لوگ تھے یہ جنہوں نے اپنے ہی گھر کو کھا دیا، کیسے لوگ تھے یہ جنہوں نے اپنے ہی گھر کو کھا لیا تھا، اپنی بیٹی کے شوہر کو مار دیا۔ کس چیز کی لالچ تھی انہیں جس نے انہیں اندھا کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کا دل چاہا تھا اندر پڑی نورالعین کے ہوش و خرچ سے بیگانہ وجود کو جھنجھوڑتے اس سے پوچھے کیوں اس نے کیا یہ سب کچھ؟ اس کے بھائی کو کھا گئے وہ لوگ، اس کا ہنستا بستا گھرانہ برباد کر دیا۔ حمنہ بیگم کو زبردستی انجیکشن دے کر انہوں نے پرسکون کیا تھا۔ ڈاکٹر آبان کے قریب آتے اپنے فارمل لہجے میں گویا ہوئی تھی، مسٹر آبان، در پہ لگنے والے صدمے سے آپ کی سانس کا دماغی توازن بگڑ گیا ہے۔ فی الحال ہم نے انہیں پرسکون کرنے کے لیے انجیکشن دے دیا ہے، لیکن آپ جتنی جلدی ہو سکے انہیں کسی اچھے دماغ کے ڈاکٹر کو چیک کروائیں، ورنہ ان کی طبیعت زیادہ بگڑ سکتی ہے۔ وہ کہاں جاتا ہے؟ ایک طرف نورالعین بستر پر پڑی تھی، اماں بھی کی طبیعت بھی خراب تھی، اور اب حمنہ بیگم وہ وہیں سر تھامے بیٹھ گیا تھا۔ گھر آ کر مرزا نے زبردستی زینی کو تھوڑا سا کھانا کھلایا اور سکینہ کو چائے لانے کا کہتی وہ لاؤنج میں زینب کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی۔ اس کی اپنی بھی طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ آتے ہی وہ لوگ ہاسپٹل چلے گئے تھے اور سارا دن وہیں پریشانی میں نکل گیا۔ زارون نے اسے میسج کر دیا تھا کہ مبین ملک کو ڈسچارج مل گیا ہے، جلد ہی وہ لوگ گھر پہنچ جائیں گے۔ کچھ دیر کے بعد وہ لوگ آرام کرنے اپنے کمروں میں چلی گئی۔ تھکان کے باعث وہ مصطفیٰ کے ساتھ ہی لیٹ گئی تھی۔ ایک دل کیا کہ زارون کا انتظار کر لے، وہ بیچارہ بھی آتے ہی ہسپتال میں اس کے ساتھ گیا تھا، لیکن سر درد کے باعث آنکھیں نہیں کھل رہی تھی، ہمت نہیں تھی، اس لیے جلد ہی نیند میں چلی گئی۔ مصطفیٰ کے رونے کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اٹھ کر بیٹھتے اسے اپنا سر بھی چکراتا محسوس ہوا۔ مشکل سے مصطفیٰ کو اٹھا کر ساتھ لگایا تو وہ بخار میں تپ رہا تھا۔ تیزی سے اٹھ کے اس نے لائٹ آن کی۔ مصطفیٰ، میری جان، طبیعت خراب ہے میرے بچے کی۔ اس کے لال بھگوکا ہوتے چہرے کو دیکھ کر مرزا متفکر ہوئی تھی۔
اسے مسلسل روتا دیکھ مزنا نے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ میرا بچہ، میری جان، سوری میرا بچہ، مما کو پتہ ہی نہیں چلا میرا بیٹا اتنا بیمار ہے۔ وقت دیکھا تو 3 بج رہے تھے۔ اس وقت میں کہاں لے کر جاؤں گی اسے؟ پریشانی سے اسے لیے باہر آئی۔ اس وقت کس کو کچھ کہتی؟ ملازمہ اپنی ٹیکسی میں تھی اور زارون کا اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ گھر آیا بھی تھا کہ نہیں۔ مصطفیٰ رو رو کر نڈال ہوتا ماں کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ مصطفیٰ کے رونے کی آواز سے زارون جو کچھ دیر قبل ہی لوٹا تھا عجلت میں باہر نکلا۔ سامنے وہ مصطفیٰ کو لیے لاؤنج میں خاموش کروا رہی تھی۔ بس میری جان، مزنا اسے لیے لاؤنج میں ٹہل رہی تھی، لیکن معصوم جان کب تک تکلیف برداشت کرتا؟ زارون فوراً اس کے قریب گیا تھا۔ کیا ہوا ہے مصطفیٰ کو؟ پریشانی سے استفسار کرتے اس نے مصطفیٰ کو مزنا سے لے کر پیار کیا تھا۔ اسے تو بہت تیز فیور ہے۔ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے وہ پریشانی سے گویا ہوا۔ کب سے اس کی طبیعت خراب ہے اور آپ نے مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ متفکر سا ہوتا وہ مصطفیٰ کو پیار کرنے لگا تھا۔ مجھے خود نہیں پتا، گھر آ کر یہ سو گیا تھا، میری بھی جلد آنکھ لگ گئی، ابھی اس کے رونے سے اٹھی ہوں تو اسے بہت تیز بخار ہو رہا تھا۔ مزنا اس کے سخت تاثرات دیکھتے پریشانی سے بہت ہلکی آواز میں بولی۔ زارون نے اس کی جانب دیکھا تھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ آپ کی اپنی طبیعت ٹھیک ہے؟ نہیں، میرے سر میں بہت درد ہو رہی ہے، شاید تھکن کی وجہ سے، آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ زارون نے سر اس بات میں ہلایا اور باہر کی جانب جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ کہاں؟ مصطفیٰ کو ہسپتال لے کر چلتے ہیں، فیور زیادہ نہ ہو جائے۔ جانے کب سے میرا چیمپ تکلیف میں تھا اور ہمیں علم ہی نہیں۔ آپ چلیں، میں شال لے کر آتی ہوں۔ ہاسپٹل میں ایمرجنسی وارڈ میں اسے چیک کروایا گیا تھا۔ موسم کی تبدیلی کے باعث اسے بخار ہو گیا تھا، ڈاکٹر نے میڈیسن لکھ دی۔ زارون مصطفیٰ کو لیے دوا لینے باہر گیا، جبکہ مزنا ابھی بھی وہیں بیٹھی تھی۔ آئی مسڈ سی یو آر ویری لکی گرل۔ آپ سے زیادہ آپ کے ہسبینڈ کو فکر ہے بیبی کی، بہت کم لڑکیوں کو ملتے ہیں اس طرح کے لوگ، ڈاکٹر خوش دلی سے کہتی جا چکی تھی، جبکہ مزنا ساکت وہیں بیٹھی رہ گئی۔ مزنا چلیں، زارون کی آواز سے اس نے پلٹ کر اس کو دیکھا تھا۔ اٹھتی ہوں کہتے اس کے ساتھ جانے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے، کس طرف جائے۔ ایک جانب آبان تھا تو دوسری جانب ثنایا بیگم کے کہے گئے الفاظ سماعتوں میں گونج رہے تھے۔ اس نے ایک نظر اس کے وجیح چہرے کی جانب ڈالی۔ مصطفیٰ کو ساتھ لگائے ہی وہ ڈرائیو کر رہا تھا۔ لائیں اسے مجھے دے دیں، اس کی جانب ہاتھ بڑھائے۔ رہنے دیں، بہت مشکل سے خاموش ہوا ہے، پھر سے نہ رونے لگے۔ دے دیں، آپ کو مشکل ہوگی ڈرائیو کرتے ہوئے۔ زارون نے نیند میں ڈوبے مصطفیٰ کو اس کی گود میں دے دیا تھا۔ کیسی طبیعت تھی انکل کی اب؟ مزنا نے متفکر ہوتے استفسار کیا۔ ماشاءاللہ کافی بہتر فیل کر رہے ہیں اب وہ۔ میں نے تابش کو واپس بھیج دیا تھا کہ زینب بھی بیچاری تھکی ہوئی تھی 2 دن سے ہاسپٹل میں، بہت اچھا کیا اسے میں نے زبردستی روم میں بھیجا تھا کہ ریسٹ کر لے۔ انکل نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے مشکل وقت میں، آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہے۔ اب جا کر آپ بھی سو جائیں، آپ کی طبیعت زیادہ خراب نہ ہو جائے۔ مزنا سر ہلاتی مصطفیٰ کو لیتی کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس نے مصطفیٰ کو میڈیسن دے کے لٹایا اور خود بھی ساتھ ہی لیٹ گئی۔ اس نے دل میں جلد حویلی جانے کا ارادہ کیا تھا، بس مصطفیٰ کی طبیعت ٹھیک ہو تو وہ وہاں ضرور جائے گی۔ 24 گھنٹے ہو چکے تھے انہیں اسپتال میں۔ آبان خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا جب ڈاکٹر نے نورالعین کے ہوش میں آنے کی خبر سنائی۔ مریم بیگم نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ گئی تھی۔ جو کچھ بھی تھا لیکن وہ اس کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے، اس نے اپنا بچہ کھویا تھا۔ ماں اس کی پاگل ہوئی پڑی تھی، اس کے لیے یہ سزا ہی کافی تھی۔ وہ سست روی سے قدم اٹھاتے دروازہ کھول کے اندر داخل ہوئی جہاں وہ لیٹی بے تحاشا رو رہی تھی۔ انہیں قریب دیکھ کر وہ مزید رونے لگی تھی۔ تائی جان میرا بچہ، وہ ہاتھوں میں چہرہ دیتی پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ بس میری بچی، خدا کو یہی منظور تھا، وہ بری طرح روتے ہوئے بولی۔ اللہ نے مجھے سزا دی ہے تائی، میں نے مزنا آپی کے ساتھ بہت برا کیا، مجھے سزا ملی، میرا بچہ مر گیا، میرا بچہ میری غلطی کی وجہ سے میں نے کھو دیا۔ تائی جان آبان کو کہیں ایک بار میری بات سن لیں، میرے سامنے آ جائیں، میں مزنا آپی سے بھی معافی مانگ لوں گی۔ تائی جان پلیز ایک بار، وہ کہتی رونے لگی تھی۔ روتے روتے اس کی ہچکیاں بن گئی تھی۔ امی، امی کہاں ہے؟ مریم بیگم کی جانب دیکھتی وہ اپنی ماں کا پوچھنے لگی۔ وہ کیا بتاتی اس کو کہ کیسی طبیعت ہے اس کی ماں کی؟ بیٹا تمہاری پریشانی میں ان کا بی پی بہت لو ہو گیا تھا، انہیں حویلی آرام کرنے کے لیے بھیج دیا ہے۔ وہ روتی سر ہلا گئی۔ میں آبان کو بھیجتی ہوں، کہتے وہ باہر چلی گئی تھی۔ انہوں نے بہت مشکل سے سمجھا بجھا کر آبان کو اس کے روم میں بھیجا تھا۔ آبان بغیر کسی تاثر کے کمرے میں داخل ہوا۔ نورالعین اس کو قریب کھڑے دیکھ کر رو دی تھی۔ آبان مجھے معاف کر دیں پلیز، میں بہت شرمندہ ہوں،
میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ آبان نے ایک قہر آلود نظر اس کے روتے ہوئے وجود پر ڈالی تھی۔ آبان نے قریب جاتے سختی سے اس کے بال پیچھے سے جکڑے تھے۔ میرا دل چاہتا ہے نورالعین کہ میں ابھی تمہارا گلا گھونٹ کر تمہیں مار دوں۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا گناہ معاف کرنے والا ہے۔ بہت اچھا ہوا کہ تمہیں اولاد نہیں ملی، تم اس قابل ہی نہیں تھی۔ وہ صفاقی سے بولتا ایک جھٹکے سے اس کے بال چھوڑتا دور ہوا تھا۔ تم نے مجھے آج میری نظروں میں گرا دیا، مجھے خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں چھوڑا، میرا گھر برباد کر دیا، میری بیوی، میرا بچہ، سب کچھ تمہاری وجہ سے مجھ سے دور ہوا۔ تم پر میں نے اندھا اعتماد کیا، لیکن تم اس قابل نہیں تھی۔ تف ہے مجھ پر کہ میں نے تم جیسی لڑکی پر رحم کھا کر اپنا گھر برباد کیا، اپنی محبت کرنے والی بیوی کو کھو دیا۔ تم نے آج آبان چودھری کو مار دیا، میری روح پر تم نے ایسا زخم لگایا ہے کہ آبان چودھری کا وجود چھلنی چھلنی کر دیا ہے۔ نورالعین روتے ہوئے سر کو دائیں بائیں کرنے لگی تھی۔ پلیز آبان، میری بات سن لے، مجھے معاف کر دے، مجھے افسوس ہے میں نے تمہاری بات مانی۔ تم نے لالچ کی آڑ میں میرا بھائی مار دیا، تمہیں شرم نہ آئی؟ نورالعین نے خوف سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ یہی سوچ رہی ہو کہ مجھے کیسے معلوم ہوا؟ تمہاری ماں اس وقت ساتھ والے کمرے میں پاگل ہوئی پڑی ہے، اور اپنے پاگل پن میں وہ سب اگل چکی ہے۔ تم لوگ بھول گئے کہ اوپر خدا بیٹھا ہے، جو بندہ حساب نہ ملے تو خود حساب لیتا ہے۔ تمہاری ماں تو ساری زندگی اپنی سزا کاٹے گی، اور تم بھی۔ میں آبان چودھری اپنے پورے ہوش و حواس میں جاری ہے۔ دوستو، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔